اور فارم 47 کی اس مسلط کردہ حکومت کو گھر بیچ کے دم لیں گے۔ ہمارے چند مطالبات ہیں کہ اس وقت اس ملک میں آئین اور قانون جو معطل کیا ہوا ہے، آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔ کوئی معاشرہ، کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جس میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہ ہو۔ جس معاشرے میں عدل ہی نہ ہو، وہ معاشرہ کیسے ترقی کی راہوں پہ جا سکتا ہے؟ ہم پاکستانی، ہم عام لوگ، ہم عام پاکستانی، ہم عام طالب علم یہ چاہتے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے یہاں پر رہنا ہے۔ ان کی جائیدادیں باہر ہیں، ان کے کاروبار باہر ہیں، ان کی اولادیں باہر ہیں، ان کی اولادیں باہر تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ ایک عام آدمی، ایک عام طالب علم جو یہاں پر پسماندگی کا شکار ہے، اسے اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی۔ اور اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جب ہم ان کا راستہ روکیں، ان کی راہ میں رکاوٹ بنے اور ان کو گھر بھیجیں، اس ملک میں عدل کا، انصاف کا نظام قائم ہو تاکہ یہ معاشرہ، یہ ملک ترقی کی راہوں پر چل سکے۔ ہمارے مطالبات ہیں: نمبر 1، آئین قانون کی بالادستی اور انصاف کا نظام قائم ہو۔ تمام سیاسی اسیران اور قائد تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کی فی الفور رہائی، طلبہ یونین کی بحالی اور موجودہ فیسوں میں 30% فی الفور کمی کی جائے، اور اس وقت جو جبری اغوا اور گمشدگیاں ہو رہی ہیں اس کا سلسلہ روکا جائے، چاہے وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ ہیں، میڈیا کے لوگوں کے ساتھ ہیں، یا کسی بھی مکتبہ فکر کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اور بجلی کی قیمتوں میں فی الفور کمی لائی جائے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس وقت پیرنٹس پریشان ہیں کہ یا بجلی کا بل ادا کریں یا بچے کی فیس ادا کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر پرامن طریقے سے اس ملک میں انصاف اور عدل کا نظام قائم ہو، اس لیے ہم اپنی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جلد اس کا دائرہ کار پورے پاکستان میں وسیع ہوگا، اور ہم وہ دن دیکھیں گے اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ کہ خدا کرے کہ میرے وطن پر، خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے شہریوں کے حقوق کا تحفظ، صحت، تعلیم اور ان کی حفاظت کو یقینی بنانا، ان کو روزگار کے یکساں مواقع فراہم کرنا۔ ہماری یہ جدوجہد، طلباء کی یہ جدوجہد انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان میں پھیلے گی، اور ہم کسی بھی صورت اپنے مطالبات تسلیم کروائے بغیر، اپنے ایجنڈے پہ اپنے مطالبات تسلیم کروائے بغیر گھر سے باہر جو نکلیں گے، انشاءاللہ تعالی تعلیمی اداروں سے جو باہر نکلیں گے اپنے مطالبات منوا کر جائیں گے۔ پرامن جدوجہد ہوگی اور بالکل آئین قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی جیسے کہ اس وقت کے طالب علموں نے پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شانہ بشانہ جدوجہد کر کے بنایا تھا، آج کے دور کا، موجودہ دور کا طالب علم اس پاکستان کو عظیم تر بنانے کے لیے، اس ملک میں عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے انشاءاللہ باہر نکلے گا، اور یہ ملک، یہ پاکستان وہ پاکستان بنے گا جس کا خواب ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا تھا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو عملی جامہ پہنانے میں اپنا کردار نبھائیں گے۔